अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तारीख है 2 मार्च और दिन है सोमवार, साल है 2020। अपलोड होने में थोड़ी सी देर हो गई, 12 बजे के बाद आपके पास पहुंचेगी तो दिन होगा 3 मार्च का। तो फिर इसलिए आप ये मत कहिएगा। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं दोस्तों को कि यार आप तो तारीख ही गलत बयान कर रहे हैं, दिन भी गलत बयान कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि जो वीडियो मैं रात को करता हूँ वो जब आपके पास पहुँचती है तो वो इस तरह थोड़ी सी दिन रात की जो है वो हो जाती है, वो तफरीक या वो एक थोड़ी अनोमली। तो फॉरगिव मी फॉर दैट। ये बेसिकली मेरा कसूर नहीं है, लेकिन ये टाइम ही ऐसा होता है। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आज, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं। आज मेरी हफीज़ शेख साहब से भी मुलाकात हुई, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। तकरीबन 2 घंटे हम उनके साथ बैठे रहे, 3-4 और लोग थे। वो जो कहानी है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इतना सिर्फ आप ये याद रखें, पाकिस्तान इज़ इन सेफ हैंड्स। जब तक खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है तो पाकिस्तान इज़ इन सेफ हैंड्स। ये मैं बहुत आपको दयानतदारी से और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात बता रहा हूँ। मैं पूरा आपको जो इक्तसादी सूरत हाल है, वो जो आज उन्होंने हमें सब कुछ बताया, वो ज़रा मेरे चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़रा वो निकाल लूँ सारी और फिर इंशाल्लाह वो आपके साथ पेश करूँगा। लेकिन सियासत बड़ी, वो भी धांसू खबर है। इधर तो ये था कि जी नवाज शरीफ साहब चले गए और अब मरीम साहबा जा रही हैं, शायद वो प्लान वहीं पे इंटैक्ट हो। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, जो पहले खामोश थीं और उनकी जमात के लोग ये बता रहे थे कि उनको अपने अब्बू का इतना ज़्यादा बीमारी का प्रॉब्लम है कि वो तो कहती हैं बस मैं जब तक मेरे अब्बू ठीक नहीं होते मैं नहीं बोलूँगी। अब शायद गालबन उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो अमली सियासत में री एंटर हो रही है। ये कैसे अंदाज़ा हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, उनकी ज़मानत हुई है। और आपको ये भी पता है कि वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त नहीं दायर कर रहे थे, पूरे सिस्टम से खफा थे। उनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो जाता था, वो फिर भी असम्बली में नहीं आते थे, बहुत खफा थे वो। नवाज शरीफ के कहने पर उन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दी, ज़मानत उनकी मंजूर हो गई, वो बाहर आ गए। और अब ये इतलात आई हैं कि जनाब मरीम नवाज साहबा ने दावत दी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि आप आएँ जाती उम्रा मुझसे मिलने के लिए। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस दावत को कबूल कर लिया और उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत जल्द अपने हलके के एक डेलीगेशन के साथ आपके पास आऊँगा। तो इससे पहले मरीम साहबा वर्करों से नहीं मिल रही थी, मरीम साहबा किसी लीडर से भी नहीं, बस इक्का दुक्का राना सनाउल्लाह से मिली और 1-2 लोगों से। लेकिन अमूमी तौर पर अगर वो मिलती भी रही हैं तो मीडिया में उसका तज़किरा नहीं हुआ। लेकिन अब बतौर ख़ास ये ख़बर शाया करवाई गई है। ये चीज़ें लोगों को, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको ये चीज़ें फीड की जा रही हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा जो पहले खामोश थीं और ये कह रही थी कि मैं अपने वालिद साहब की वजह से बहुत मैं ओवर सेंसिटिव हूँ और उनकी बीमारी की वजह से मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी और तरफ तवज्जो दे सकूँ, तो मैं कोई सियासत पे बात नहीं करूँगी। ट्वीट अकाउंट उनका खामोश था। अब आपको वो पॉलिटिक्स नज़र आएगी। मरीम नवाज़ साहबा आपको पॉलिटिक्स करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के करीबी ज़राए बता ये रहे हैं कि जिस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी मिलने आएंगे मोहतरमा मरीम नवाज़ से, तो कैप्टन सफदर को भी इनवाइट किया जाएगा जो उनके हस्बैंड हैं। और इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब सेनेटर, जिन्होंने आज भी कौमी असम्बली में बड़ी एक धुआंधार तकरीर की, वो भी उस तकरीब में शरीक होंगे। तो आप ये देखें कि वो लोग जो मोहतरम नवाज शरीफ का वो बयानिया, जिसमें वो पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते थे, जिसमें वो पाकिस्तान की अदलिया को गाली निकालते थे, उस नज़रिए के जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे आएंगे। और शायद खाकान अब्बासी भी बड़े एक वो कहते हैं ना कि हार्ड नट जो है ना, वो है इस मामले में। वो भी बहुत दिल खोल कर पाकिस्तान की जो फ़ौज है और जो इस वक्त पाकिस्तान के इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो ये एक वो जो अंजुमन जो पाकिस्तान की फ़ौज को, अदलिया को और बुरा भला कह रही है, जो पीटीएम को भी सपोर्ट करते हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं, जो अचकज़ई साहब जो कहते हैं कि अफ़गानिया बनाया जाए और पाकिस्तान की फ़ौज, यानी वो सारा गैंग जो है ना, लग रहा है कि वो इकट्ठा हो रहा है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आपकी सियासत का क्या बनेगा? जो आप रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे,
शहबाज साहब को वहाँ पे جو بلایا تھا, نواز شریف صاحب کی والدہ کو وہاں پہ بلایا تھا, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سارے حربے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو رام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب دوسری جانب جو اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک بہت بڑی, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, سن بھی لیا ہوگا آپ نے کہ ایک نیا ریفرنس دائر ہوا ہے, نیب نے کیا ہے, جناب نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری اور جناب یوسف رضا گیلانی. اب یہ تینوں جو اصحاب ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو دولت دی ہے, انہوں نے جیسے بھی مال بنایا, لیکن بہرحال ان کے مقدر میں تھا تو انہیں وہ ملا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت لکھی ہوتی ہے وہ اگر انسان بے ایمانی سے نہ اکٹھا کرے نا تو بھی وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, کیونکہ وہ ایمانداری سے مل جاتی ہے. اور جو لوگ یہ بے ایمانی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ اپنا مقدر خراب کرتے ہیں. اب اتنی دولت ہے یوسف گیلانی صاحب کے پاس, سب کو پتہ ہے کوئی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, آصف زرداری صاحب کے پاس بھی کمی نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے پاس تو بالکل ہی کمی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ریفرنس بنا ہوا ہے کہ کتنی چھوٹی حرکت ہے, یعنی گاڑیاں ان کی کوئی اوقات ہے. زرداری صاحب صدر تھے, 2 گاڑیاں انہوں نے لے لیں, ایک لیبیا سے آئی تھی, ایک یو اے ای سے آئی تھی, صرف 15% اس کو پیسے دیے. اور وہ جو پیسے تھے وہ بھی وہ جو فیک اکاؤنٹ چل رہا ہے انور مجید کا, غنی عبد المجید کا, اس اکاؤنٹ سے 2 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کروائی. یعنی ثابت ہو گیا کہ وہ فیک اکاؤنٹس انہی کے تھے, ان کیسز سے ان کا تعلق ہے. اور نواز شریف صاحب 2008 میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, یوسف رضا گیلانی سے سرکاری گاڑی لے لی توشہ خانہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک مطلب, میں اسے مائنڈ نہ کیجیے گا, میں اسے گھٹیا پن کہوں گا. جب اللہ نے اتنا کچھ دے دیا تو آپ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب جو میں نے یہ جو خبر آئی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے یقین آ گیا ہے اب کہ وہ واقعہ بھی ٹھیک ہوگا, آپ حیران ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب جب کراچی جیل میں بند تھے, جب وہ گرفتار تھے, مشرف صاحب کا وہ جو سارا گواہ کا مقدمہ تھا, تو ہمارے ایک دوست ہیں, بہت ہی عزیز میرے دوست ہیں, وہ آج کل واشنگٹن میں ہیں, تب وہ نیب میں تھے اور نیب کے ایک انویسٹیگیٹر تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ کسی ایک اور مقدمے کی انویسٹیگیشن کے لیے کراچی جیل میں گئے, تو وہاں پہ جیل سپرڈنٹ کے کمرے میں نواز شریف صاحب موجود تھے اور بڑے خفا تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ جو مشکتی ہے نا, میں نے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا. تو کہنے لگے, میں نے جیل سپرڈنٹ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو اس نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ شک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکتی میرا دودھ پی جاتا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اس مشکتی کو اپنے پاس نہیں رکھنا, یہ دودھ پی جاتا ہے. اور وہ مشکتی جو تھا وہ کہہ رہا تھا جی انہوں یاد نہیں رہندا, یہ خود دودھ پی جاندے نے, میرے تے الزام لگا رہے ہیں, میں نے دودھ نہیں پیا. اب یہ کتنی چھوٹی بات تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ گاڑیاں, اتنا اربوں پتی آپ ہیں اور یہ گاڑیاں آپ لے رہے ہیں توشہ خانہ سے, آپ کو کوئی وہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. آپ جائیں تو یار 10 گاڑیاں لے لیں, اربوں ڈالر آپ کے پاس ہیں, کچھ چھوڑا نہیں ہے آپ نے. تو قدر مشترک دیکھیں, اگر مال بنایا بھی ہے تو قدر مشترک ہے, بڑا بنایا ہے. لیکن پھر اگر نچلے لیول پہ آئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چوری, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ. تو میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ تب مجھے پتا تھی, لیکن میں سوچتا تھا کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو. لیکن اب یہ جو میں نے نیب کا ریفرنس پڑھا ہے اس سے مجھے یقین آ گیا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ درست معاملہ ہے, اور بڑے ایک افسوسناک ہے یہ ساری بات. اب تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں دوسرے معاملات کا. اب یہ جو ساری کی ساری جو پالیٹکس ہے, یہ جو ساری کی ساری سیاست ہے, اس میں جو ابھی پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں, اب آج جو اس وقت پاکستان کو جو درپیش ہیں, جو مسائل ہیں سارے, ان پر کوئی بات نہیں ہو رہی. بات کس پہ ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے, نواز شریف صاحب جائیں گے, جو نان ایشوز ہیں اس پر یہ ساری کی ساری بات ہو رہی ہے. اب دوسرے ایشو پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں, ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ان چیزوں میں الجھی ہوئی ہے, لیکن جو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوا, کس لیے بلند ہوا کہ ہم نے طالبان کا معاہدہ کرایا. میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. ابھی اس کی جو سیاہی ہے وہ خشک نہیں ہوئی. تو اشرف غنی کے ذریعے کیا واردات ڈلوائی ہے انڈیا نے یہ واردات ڈلوائی ہے کہ جی ہم 5000 قیدی رہا نہیں کریں گے. اور طالبان نے کیا کہا ہے کہ ہم جو فورن ٹروپس ہیں ان پر تو ہم حملہ نہیں کریں گے, لیکن جو
افغان جو ٹروپس ہیں ان پر ہم حملہ کریں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے قیدی رہا کریں۔ ادھر یہ کہانی شروع ہوئی اور پاکستان کے اندر کیا ہوا؟ 4 میں پاکستان کا جھنڈا آپ نے وہاں پر پی ٹی ایم پاکستان کا جھنڈا جلایا، انہوں نے یعنی جلایا نہیں، نیچے اس کو زمین پہ گرایا، اور جو نوجوان جھنڈا اٹھا کے ان کے جلسے میں گیا تھا اس کو مارا پیٹا۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ویسے تو یہ جو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن ہیں ہمارے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو، مسنگ پرسن کی بات ہو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی عدلیہ کو کتنا لتاڑتے ہیں، لیکن جو نوجوان پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے اس کراؤڈ میں گیا تھا، کیا اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ یہ سارا سوشل میڈیا خاموش ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہاں پر انٹیلیجنس نے جو انفارمیشن گیدر کی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا زور پکڑے گا۔ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی فوج، سوشل میڈیا میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جسٹس ثاقب نثار صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان سابق، ان کے صاحبزادے کی شادی تھی اور ان کی ویڈیو چل رہی ہے۔ اب ان کا ایک پرائیویٹ فنکشن تھا، اس کے پیچھے ڈیم کا ترانہ لگا کے گانا چلایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ شادی انہوں نے ڈیم کے پیسے سے کی تھی۔ عقل کے اندھو، وہ جو ڈیم کے پیسے جس اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اس اکاؤنٹ سے پیسے نکال کوئی نہیں سکتا۔ یہ قانونی طور پر اس اکاؤنٹ میں جو پیسہ جمع ہوا ہے اس کو حکومت پاکستان نکال سکتی ہے، اور یہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ان کے بارے میں، ان کے حوالے سے یہ اس طرح کی ویڈیوز۔ پھر صرف یہی نہیں رکے، پھر پاکستان کی عدلیہ پر اس طرح حملہ کر رہے ہیں کہ جی ثاقب نثار صاحب کے بچے کی شادی کے لیے پتہ نہیں کتنے بینچ لاہور میں بنا دیے گئے، اور چیف جسٹس صاحب تو پہلے ہی لاہور جا رہے ہیں۔ ہر ویکینڈ پہ وہ 2-3 دن پہلے وہاں پہ چلے جاتے ہیں لاہور میں، لاہور رجسٹری میں۔ لیکن یہ سارا پروپیگنڈا آپ کو نظر آئے گا، اسے کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر۔ اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان کے اندر مسنگ پرسن کا معاملہ، اس کو اٹھائیں گے، اور آپ کو مولانا فضل الرحمان ریلیجس کارڈ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے اندر وہ یہ کہیں گے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، فاٹا کو جو مرج کیا گیا ہے وہ بڑی زیادتی کی گئی ہے، لوگوں پر زبردستی کی گئی ہے۔ وہ فاٹا کی جو پوزیشن ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کی پوزیشن کے ساتھ ملا کے بھارت کو ایک یہ فورم پرووائڈ کریں گے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی دیکھیں، جیسے مودی نے کہا تھا کہ بلوچستان کے لوگ آزادیاں مانگ رہے ہیں۔ کون سے لوگ آزادیاں مانگ رہے ہیں بلوچستان میں؟ لیکن آپ کو سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ نظر آئے گا پاکستان کے حوالے سے آنے والے دنوں میں۔ پھر کراچی کے اندر وہاں پر رینجرز پر آپ تنقید یہ ہوگی۔ تو یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر کی دوستوں ساتھیوں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، ایک ورسٹ یہ جو ایک فارم ہے نا وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا۔ اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں، وہ لوگ جیسے بلاول بھٹو نے آج کہا کہ میں نہیں مانتا یہ نیا پاکستان، جاتے جاتے صرف اتنی بات کہوں گا، ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی زبان گندی، جی عمران خان نے، تحریک انصاف نے پالیٹکس کو متشدد کیا اور گندی زبان استعمال کی۔ آج کیا کہا بلاول بھٹو نے شیخ رشید کو کہ گٹر کا وزیر؟ مجھے یہ بتائیں کیا یہ پولیٹیشین کی لینگویج ہے؟ لیکن برا بھلا کس کو کہیں گے؟ خان کو، کیونکہ دیانتدار ہے، کیونکہ ایماندار ہے، اور سادہ آدمی ہے، کوئی کسی بڑے آدمی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی چور کے ساتھ۔ تو یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، اور جیسے جیسے چیزیں میرے پاس آئیں گی میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اگلی میری ویڈیو اپلوڈ ہونے تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔